السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی بات کا موضوع ہے محرم اور نامحرم۔ کئی بار آپ سنیں گے محرم اور نامحرم، یہ ہے کیا چیز محرم اور نامحرم؟ یہ دراصل جب کسی عورت کو شرعی سفر کرنا ہے، شرعی سفر کی مدت، شرعی سفر کی مقدار کتنی بتائی گئی ہے؟ 92 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہے تو اب اس عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا ہے۔ 92 کلومیٹر اس کے اندر ہے تو بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، اس کے اوپر ہے 92 کلومیٹرز کے ابو تو پھر اب اس کو محرم ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے، چاہے وہ حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، کسی بھی چیز کے لیے جاؤ۔ اب یہ جو محرم ہیں اس کی جمع ہے محارم، اور محرم ایک ہوتا ہے، نامحرم ایک ہوتا ہے۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ محرم کی اقسام جانیں گے۔ محرم میں کتنے قسم کے محرم ہوتے ہیں؟ محرم کی جمع ہے محارم۔ نمبر 1، محرم ایک ہوتا ہے محرم نسبی، نسب سے جو ثابت ہے اس کو محرم نسبی بولتے ہیں۔ مطلب جو بلڈ ریلیشن جو ہوتے ہیں، خونی رشتے سے جو ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، یہ خونی رشتے سے یہ لوگ آپس میں کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ باپ سے کبھی نہیں ہو سکتی، بیٹے سے کبھی نہیں ہو سکتی، بھائی سے کبھی نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں محرم نسبی۔ دوسرا ایک ہوتا ہے محرم رضائی، دودھی رشتے سے جو رشتہ محرم ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں محرم رضائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد سے 2.5 سال کے اندر میں کسی عورت کا دودھ پی لے، 2.5 سال کے اندر میں کسی عورت کا دودھ پی لے، ایک گھٹ کیوں نہ پی لے، تو اب وہ عورت کے بچے اور یہ پینے والا بچہ، یہ لوگ رضائی بھائی رضائی بہن ہو جاتے ہیں، یہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، یہ بھی محرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری بول چک ہوتی ہے، اسی لیے کوئی عورت کسی وجہ سے ایمرجنسی میں کسی بچے کو یا کسی بچے کو دودھ پلا دے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اعلان بھی کر دے، بتا بھی دے، اور بلکہ ایک دو کو گواہ بھی رکھ دے، دیکھو میں یہ بچے کو دودھ پلا دی، دیکھو میں بچے کو دودھ پلا دی۔ کسی وجہ سے ماں باپ مصروف رہے، کسی وجہ سے بچے کو سنبھالنا رہا، فوری دودھ پلا دیے، بچہ قابو میں آ جائے، کیونکہ گواہ رکھنا ضروری ہے۔ کل کے روز اگر یہ لوگ اتفاق سے یہ لوگ آپس میں شادی کریں گے، یہ رضائی بھائی رضائی بہن ہوتے ہیں، حرام ہو جاتا ہے رشتہ۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے وہ رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ ایک ہے یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے محرم سحری۔ سحری کا مطلب ہے سسرالی رشتے سے جو قائم ہوتا ہے وہ بھی محرم میں ہوتا ہے۔ جیسے اس میں کیا ہے، ساس اور داماد یہ محرم سحری میں آتے ہیں، کبھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ بہو اور سسر کبھی یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، یہ رشتہ حرام ہے، اس کو بولتے ہیں محرم سحری۔ تو 3 قسم کے محرم ہیں، محارم ہیں، اس کے بارے میں جاننا۔ ان کی آپس میں جس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو بولتے ہیں محرم، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو بولتے ہیں نامحرم۔ کیا بولتے ہیں؟ نامحرم۔ تو سفر جب بھی کرتے ہیں ہمیشہ محرم کے ساتھ سفر کرنا، یا نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ سفر کرنا، اصولاً یہ ہے۔ بعض لوگ عبادت کی خاطر جا رہے ہیں بلکہ بغیر محرم کے سفر کرتے ہیں، چاہے وہ حج کرو، عمرہ کرو، اس طرح سے فرمایا ہر قدم کے اوپر ان کو گناہ ملتا ہے، اس عبادت کا ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا ہے، یہ بات بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا۔ اور سالی جو ہوتی ہے وہ بھی محرم میں آتی ہے، جب تک بیوی زندہ رہی سالی محرم میں آتی ہے، سالی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر سالی کیا ہوتی ہے، اب نامحرم میں آتی ہے، اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو موقتی طور پہ یہ بھی کچھ چیزیں جاننا ضروری۔ بہت سارے لوگ بیوی کے رہتے بھی سالی سے بھی شادی کر لیتے، گزارتے، حرام کا رشتہ ہے، یہ گناہ ہے، آخرت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کو یہ بات چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری۔ تو آج کی بات گفتگو میں ہم یہ جانیں کہ ایک ہے محرم، محرم کی ضد ہے نامحرم، اور محرم کی جمع ہے محارم۔ اور کتنے قسم کے محارم ہیں؟ 3 قسم کے محرم ہیں۔ اور ایک تو محرم جو ہے کیا بولتے ہیں نسبی، ایک جو ہے محرم جو ہے کیا بولتے ہیں رضائی، اور ایک ہوتا ہے محرم سحری۔ ان لوگوں میں رشتہ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی خیر کی بات سنیں دوسروں تک اس کو پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔